اور عزیز بچوں، ہم اس دنیا کے اندر ہیں، ہم میں سے کون سا وہ انسان ہوگا جو دنیاوی زندگی بھی خوشگوار جینا نہیں چاہتا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی بھی بڑی خوشگوار گزرے، اچھے سے گزرے، پیار و محبت کے ساتھ گزرے، مزیدار گزرے۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے، لیکن مزیدار زندگی گزر نہیں پا رہی ہے۔ جو حالات بتلا رہے ہیں عموماً، جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ زبردستی ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اس کے جو وجوہات ہیں وہ صاف ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، یعنی اس نے ہر فیلڈ میں رہنمائی کی ہے، ہر موڑ پر تقریباً رہنمائی کر ہی دی ہے۔ تو ایسے ہی ہم میاں بیوی کی زندگی خوشگوار کیسے بنے، اس کے تعلق سے بھی مکمل رہنمائی موجود ہے۔ اسلام کے علاوہ کے لوگ اگر پریشان ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس گائیڈ لائن نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، کوئی رہنمائی نہیں ہے، کوئی مکمل نظام حیات نہیں ہے، اور نتیجہ بھی سامنے آپ دیکھ لیں۔ جتنا زیادہ جو لوگ اس دنیا کے اندر پڑھے لکھے مانے جاتے ہیں، ترقی یافتہ قومیں کہی جاتی ہیں، ان کی زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ شادی کے بندھن میں بندھنا وہ گوارا نہیں کرتے۔ دیکھ لیں گوروں کو 50 سال کی جب عمر ہو جاتی ہے تب سوچتے ہیں کہ اب شادی کر لینی چاہیے، اور ہمارے یہاں بھی جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، اور 50 سال کے بعد جب وہ شادی کے بندھن میں بندھتے ہیں تو بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے اور وہ بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ اخبار جو یہ ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں ایک بوڑھی عورت اکیلا زندگی گزار رہی ہوتی ہے اور ایک بوڑھا مرد الگ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، گھٹ گھٹ کے جی رہے ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی اس دنیا کے اندر بھی ایسی بن گئی کہ کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ وجہ صاف ہے کہ رہنمائی نہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمانوں کے پاس مکمل رہنمائی موجود ہے کہ آپ اپنی زندگی کو خوشگوار کیسے بنا سکتے ہیں، پیار و محبت والی ہو، مزیدار والی ہو، لوگ دیکھیں تو کہ ہاں زندگی ایسی ہونی چاہیے۔ اسی کے تعلق سے چند باتیں ہیں، انہی میں سے پہلی بات یہ ہے کہ دونوں مل کر دنیاوی زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھائیں۔ ہماری زندگی مشتمل ہے دو پہیوں پر،
اور دونوں پہیا جب مل کر چلیں گے تب گاڑی چلے گی. تو ان دونوں کو چاہیے کہ مل کر اپنی زندگی کے گاڑی کو چلائیں. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ جو اسلام نے رہنمائی کر دی، یعنی جو ذمہ داری اسلام نے مردوں پر ڈالی ہے، مرد حضرات وہ ذمہ داری قبول کر لیں. اور جو ذمہ داری اسلام نے عورتوں پر ڈالی ہے، وہ عورتیں اپنی ذمہ داری کو قبول کر لیں. دونوں اپنی ذمہ داری کو نبھاتے رہیں، انشاءاللہ بہت پیار و محبت کی زندگی گزری. انہیں ذمہ داریوں میں سے ہے، عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر کے نظام کو درست رکھے. گھر کی ذمہ داری عورت کو ہوتی ہے. عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی میں انٹرفیئر کرے. گھر میں معمولی کام نہیں ہوتے، بہت سارے کام ہوتے ہیں. کھانا بنائے، بچوں کی دیکھ ریکھ کرے، اور بھی جو کام ہو سکتے ہیں وہ سنبھالے. باہر اسے انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. باہر کی مجھے بوجھ بھی نہیں لینی چاہیے، کیونکہ اگر بوجھ جب مرد کا عورت اٹھانے لگ گئی تو زندگی خوشگوار نہیں گزرے گی، ایسے گزرے گی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. عورت اپنی ذمہ داری قبول کرے، وہ اپنے گھر کی جو ذمہ داری اسی کو نبھائے. مرد کی ذمہ داری گھر کی باہر کی ہوتی ہے. مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائے. ان دونوں میں سے اگر ایک نے اپنی ذمہ داری میں ڈنڈی ماری تو زندگی خوشگوار نہیں چلے گی. مثلا مرد کی ذمہ داری ہے کما کر لا کر دے، خرچ پورا وہ اٹھائے، راشن وہ ڈلوائے، بجلی کا بل وہ بھرے. جتنے بھی خرچ کی ذمہ داری وہ مرد کی ہے. نہیں پورا ہو رہا، ٹینشن کون پالے گا؟ مرد پالے گا. اگر وہ ذمہ داری یہ سنبھالتا ہے تو انشاءاللہ وہ مرد رہے گا، اس کو مرد سمجھا جائے گا. گھروں کے اوپر اس کا ایک روب و دبدبا رہے گا. عورت اپنی ذمہ داری سنبھالے. اگر عورت نے مرد کی ذمہ داری لے لی تو پھر وہ مرد کو ذرا دبنا پڑے گا، اور وہ کام جو فیصلے کا ہوتا ہے، جو حکومت کا ہوتا ہے، جو مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ عورت کے ہاتھ میں چلا جائے گا. اور جیسے حکومت باگوڈور فیصلہ عورت کے ہاتھ میں گئی، گھر برباد ہونا ہے، تباہ ہونا ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر صاف کہا ہے الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر حکمرانی مرد کریں گے. مردوں کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے. ہمارے گھروں کا جو بیڑا غرق ہے وہ آپ دیکھ لیں. سب کی بات نہیں کرتا ہوں، عموماً بات کیا ہے کہ مرد نے کیسے کر کے مہینے کی ڈیوٹی سنبھالی. جو اسے کم زیادہ ملا لا کر کے گھر والی کے ہاتھ میں دے دیا. اب مرد کیا ہو گیا؟ ٹینشن فری ہو. اب اس کے آگے اس کو کچھ نہیں. یہی چل رہا مارکیٹ میں. اب ساری ٹینشن کا کام کس کو؟ عورت کو. وہ جو تھوڑا بہت کمایا لا کر کے عورت کے ہاتھ میں ڈال دیا. اب سارا عورت سنبھال رہی ہے. سبزی وہ لا رہی ہے، گیس وہ بھروا رہی ہے، گیہوں آٹا وہ لا رہی ہے، ساری ذمہ داریاں وہ ہو رہی ہے. اگر پیسے میں کمی ہو رہی تو بھی وہی ٹینشن پال رہی ہے. سب کچھ وہی سنبھال رہی ہے. یہ محترم کیا کہ مہینے کی سیلری لا کر کے گھر والی کے ہاتھ میں ڈال دی. سارا ٹینشن کون پال رہا ہے؟ عورت. تو چلے گی کس کی؟ پھر کس کی چلے گی بھائی؟ وہ تو یہی کہے گی تمہارے کمائی میں تو گھر نہیں چلتا ہے. تانے بھی سننے پڑیں گے. تو مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سنبھالیں، کہیں لوچ نہ آنے دیں. جو ان کی ذمہ داری ہے ہر اعتبار سے وہ تیار رہیں. وہ مرد سمجھے جائیں گے اور وہ عورت بھی کہے گی یہ میرا مرد ہے، آدمی ہے، پھر اس کی چلے گی. تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر کی ذمہ داری جو گھر وہ سنبھالے. مرد کو چاہیے کہ باہر کی ذمہ داری ہے وہ سنبھالے. انشاءاللہ دونوں کی زندگی بڑی خوشگوار گزری.
گوروں کے یہاں زندگی برباد کی ہوئی وہ وجہ یہی ہے کہ دونوں نے اپنے اپنے ذمہ داری کو سمجھا نہیں۔ دنیا نے تو کہا کیا فرق پڑتا ہے یار، جیسے مرد ہے ویسے عورت ہے، اگر مرد کما سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کما سکتی ہے؟ اگر مرد جاب کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ نتیجہ یہ ہو گیا کہ دونوں کو جاب کی لائن میں لگا دیا، دونوں کو جاب کی لگائی میں۔ اب جب عورت کمانے لگ گئی تو کہے گی بھائی ہم تو اسے کم تھوڑو ہیں، پھر وہ آپ کا کھانا نہیں بنائے گی، آپ کے کپڑے نہیں دھلے گی، آپ کے بچوں کی صحیح طور پر دیکھ ریکھ نہیں کرے گی، اور یہی نتیجہ ہے کہ ان کی زندگی شادی کے بعد چلتی نہیں ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے اور اس شادی کرنے سے ڈرتے ہیں۔ تو دونوں اگر اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے انشاءاللہ زندگی خوشگوار گزرے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ لوگوں تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت کی جو ذمہ داری ہے اس خوف سے وہ اپنی ذمہ داری کو سنبھالے کہ بھئی ہم سے پوچھا جائے گا۔ مرد کی جو ذمہ داری ہے وہ اس خوف سے اپنے ذمہ داریوں کو سنبھالے کہ ہم سے پوچھا جائے گا، اور نئی بات بنی ذمہ داری سنبھالنے کی تو چھوڑے نہیں جائیں گے، پکڑے جائیں گے۔ باس پرس ہوگی تو ذمہ داریوں کو سنبھالنا سیکھیں، ذمہ داری نبھانا سیکھیں، ذمہ داری کو اٹھا کر اس میں جو مشکلات آئیں اسے برداشت کرنا سیکھیں، پھر انشاءاللہ سمجھا جائے گا کہ آپ ایک ذمہ دار مرد ہیں اور آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہوگا۔ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا؟ ایک مثال شادی کا لے لو، فیصلے کس کے ہاتھ میں ہو رہے ہیں؟ عورتوں کے ہاتھ میں۔ نتیجہ یہ ہے رشتے نہیں ہو پا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر عورت چاہ رہی ہے کہ ہمارے گھروں میں تو بس وہ جنت کی حور آ جائے، ایک مطلب الگ الگ سوچ بن رہی ہے۔ مشورے ہوں گے لیکن فیصلہ آدمی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ آدمی کے اندر جو سوچ بوجھ، جو دور اندیشی، جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت وہ عورتوں کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ عورتیں چھوٹی سوچ کی ہوتی ہیں، ناقصات انہیں کہا جاتا ہے، اتنی سوچ نہیں، اتنی دور اندیشی نہیں، نتیجے بگاڑ میں آتے ہیں، فساد میں آتے ہیں، خرابیاں ہوتی ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انہیں کے فیصلے کی وجہ سے جہاں رشتہ ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں ہو پایا، اور جہاں نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں ہو گیا۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے، اور یہ نوٹ رکھیں کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح گھروں کو خوشگوار بنانے کی جو دوسری حکمت وہ یہ ہے کہ بیویوں کو جیب خرچہ الگ سے دیا جائے۔ بھائی آپ نے سب کو، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بھائی پیسے کی اسے کیا ضرورت ہے، راشن ڈال دیا، آٹا ڈال دیا، پانی سب کچھ تو پہنچا رہا ہوں نا، مسجد پیسے کی کیا ضرورت ہے؟ غلط سوچ ہے، اچھی سوچ نہیں۔ ساری ضرورتیں پوری کرو، اس کے بعد بھی کیش ان کے ہاتھ میں دو۔ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا جیب خالی نہیں رہنا چاہیے، جب دو جو چاہے اپنی اچھا پوری کر لیں، ایسے ان کی بھی آرزو ہوتی کہ ہمارا جیب جو خالی نہ رہے، ان کی بھی ضرورت ہے وہ اپنے پیسے سے جب چاہے پوری کر لیں، جب کوئی آرزو ہو تمنا وہ پوری کر لیا کریں۔ تو ان کو جیب خرچہ الگ سے دے۔ مزیدار خوشگوار زندگی بنانے کے طریقے میں بتا رہا ہوں جو مرد حضرات نہیں جانتے، وہ تو بس اتنا جانتے ہیں کہ بھائی ضرورتیں ہم نے پوری کر دی ہے، اب پیسے کی کیا ضرورت ہے۔ کیونکہ جب آپ جیب خرچہ الگ سے دیں گے اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ ہمارا جو محترم شوہر ہے وہ ہمارا پورا خیال کرتے ہیں، دل میں محبت پیدا ہوگی، وہ سمجھے یہ ذمہ دار مرد ہے، یہ ہماری ضرورتوں کا پورا خیال کرتا ہے، پھر اس کے دل میں آپ کے تعلق سے طلب پیدا ہوگا، اور وہ اسی سے ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ اسی بھلائی میں سے ہے کہ ان کو الگ سے خرچہ دیتے رہیں، بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ بیوی بچوں پر خرچ کرنے میں بخیلی نہیں، کنجوسی نہیں، دریا دلی دکھاؤ، کچھ سادگی دکھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ، کہ ہر آدمی کو چاہیے
کہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، یعنی اللہ نے جو دیا ہے اسی حساب سے خرچ ہونا چاہیے۔ آپ کو اللہ نے مالدار شوہر بنایا ہے، بیوی کے ساتھ آپ کا معاملہ غریبوں جیسا ہے، تو آپ تو بخیل ہیں۔ اور کچھ تو اتنے بخیل میں بھی کئی کوالٹی ہوتے ہیں، کنجوس، ایک مہا بخیل، مہا کنجوس کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے اس سے صرف وہی فائدہ اٹھاتا ہے، دوسرا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس کے 1 روپے کا، وہ کنجوس۔ ایک ہوتا ہے نا، اس کے پاس جو کچھ ہے، جو اللہ نے دیا ہے، وہ خود بھی ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتی، یہ مہا کنجوس ہوتا کہ اللہ نے دیا جو دھن دولت، اس کو بھی دل کھول کر کے بیوی بچوں پر نہیں خرچ کر پاتا، پھر وہ کسی پر نہیں کر پائے گا۔ جو بیوی پر خرچ نہیں کر سکتا، جو بچوں پر نہیں خرچ کر سکتا ہے، جس کے ساتھ اس کی زندگی وابستہ ہے، تو پھر وہ کبھی بھی اور جگہ سخاوت نہیں دکھا سکتا ہے۔ تو چاہیے کہ اللہ جو ہمیں دے اس حساب سے کشادگی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ بیوی بچوں پر خرچ کریں، پوری ان کی ضرورتوں کو خیال کریں، ان کے حوائج پورے جتنی چیزیں ہیں پورا اپنے حساب سے خیال ہونا چاہیے، اور بڑھا چڑھا کر خرچ کرنا چاہیے۔ اسے فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے سخاوت۔ سخاوت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دل کھول کے خرچ کرنا، شرط ہے کہ آپ کے پاس وہ طاقت ہو۔ اسی لیے صحیح مسلم کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الدینار دینار ينفق الرجل علی عیالہ، کہ سب سے بہترین دینار، سب سے بہترین مال وہ ہوتا ہے جو بندہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ کیوں یار؟ وہ بندی جو آپ کے لیے قربانیاں دیتی ہے، کتنے لوگوں، کتنی محبتوں کو قربان کر کے آپ کے گھر میں آ رہی ہے، آپ نکاح کی وجہ سے آپ اس پر نہیں خرچ کر سکتے، تو اوروں کے ہاں خرچ کرنے میں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ آپ اس پر دریا دلی نہیں دکھا سکتے ہیں تو اور کہاں خرچ کریں گے؟ پھر آپ سے کوئی توقع نہیں۔ اسی لیے غالب میں اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین خرچ وہ ہوتا ہے جو بیوی بچوں پر خرچ کیا جائے۔ تو خوشگوار زندگی کنجوسی نہیں۔ بیوی اگر 100 روپیہ ڈیمانڈ کرے، آپ کے پاس ہو 200 دو، 400 ڈیمانڈ کرے، اگر اللہ نے دیا 1000 دو، شرط یہ ہے کہ بیوی فضول خرچی کرنے والی نہ ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، کھول کے دکھائے۔ عورتیں تو الحمدللہ ویسے بھی بچا کے رکھنے والی ہوتی ہیں، تجربات جو بتلاتے ہیں کہ آپ جو دیں گے انہیں انشاءاللہ اس میں سے وہ کچھ بچا کے رکھ ہی لیتی، اور آڑے ٹیڑھے وقت وہ کام بھی آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، گھروں میں خرچ کرنے میں کنجوسی نہیں، بخیلی نہیں۔ اگر کرو گے تو خوشگوار زندگی کا مزہ نہیں پاؤ گے، پھر وہی حال ہوگا۔ محترمہ، آپ گھر میں پریشان اور آپ باہر پریشان، گھر میں آگے تو آپ بھی پریشان۔ کیوں؟ اس کو آپ نے خوشی نہیں رکھا ہے، اس کا آپ نے دل ہی نہیں جیتا ہے، اس کو جو پیار ملنا چاہیے تھا وہ آپ نے صرف زبانی طور پر پیار دیا ہے، عملی طور پر دیا ہی نہیں ہے۔ تو محبت میں یہ دل جیتنے کے ہنر ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کا رسول، اسی طرح جو فارمولہ بتایا گیا کہ اگر بندہ سخاوت کے ساتھ بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے تو اس کے فائدے جانتے دنیاوی طور پر، ایک تو یہ ہوگا کہ محبت میں اضافہ ہوگا۔ بھئی شوہر بیوی پر خرچ کر رہا ہے، اس کا مطلب شوہر کو بیوی سے محبت ہے، اور اس خرچ میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے نا کہ بیوی کو بھی شوہر سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گا۔ آپ دیکھو، پیسہ بولتا ہے، آپ بولتے ہیں نا پیسہ بولتا ہے جی۔ آپ اپنے دشمن پر خرچ کرو، پھر دیکھیں وہ آپ کے گن گانے لگے گا۔ جو آپ کی برائیاں کرتا ہے اس کو کھلا دو 2-4 دعوتیں، پھر دیکھو کیسے بدلتا ہے، الا ماشاءاللہ۔ تو یار بیوی پر خرچ کرو گے، وہ محبت کیوں نہیں کرے گی؟ خرچ کرو، دل کھول کر خرچ کرو، ان کا پورا خیال کرو۔ یہاں آپ نہیں خرچ کرو گے تو کہیں نہیں کر پاؤ گے، محبت میں اضافہ ہوگا، تعلقات میں خوشی اور اعتماد پیدا ہوگا، آپ کے تعلقات بہت بہترین قابل اعتماد بن جائیں گے، اور خوشی والی زندگی آپ کو میسر ہوگی۔ اسی طرح بیوی دل سے آپ کی خدمت کرے گی۔ شکایتیں تو یہی ہے نا کہ بیوی خدمت گزار نہیں ہے۔ بھئی خدمت گزاری کے کچھ فارمولے تو ہیں، وہ تو اپناؤ۔ آپ نے دل جیتا ہی نہیں تو خدمت گزار بیوی بن جائے گی اگر آپ دل کھول کر خرچ کرو گے۔ اور اسی طرح شوہر کے لیے وہ راحت کا سامان بن جائے گی، ورنہ مصیبت کا سامان بنی ہوئی ہے آج کے اس دور میں۔ اکثر گھرانوں میں ہر کوئی شکایت کر رہا ہے، تو
دل کھول کر خرچ کریں گے انشاءاللہ محبت بھی بڑھ جائے گی، تعلقات بھی اچھے ہوں گے، اور آپ کے لیے خدمت گزار بھی بن جائے گی، آپ کے لیے راحت کے سامان بھی بن جائیں گے۔ اور اگر آپ نے اس میں کنجوسی کی، بخیلی کی، ان کی ضرورتیں پوری نہیں کی، یا اپنی ذمہ داری میں آپ نے ڈنڈی ماری، تو وہی ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہو، دھکا پلیٹ آپ کی جو گاڑی چلتی ہے ایسی چلتی رہے گی۔ اسی طرح خوشگوار زندگی گزارنے کے ایک فارمولے تو یہ ہیں کہ رہائش ہونی چاہیے، رہائش کم از کم سر چھپانے کی جگہ تو اس کو ملنی چاہیے، ایک رہائش۔ دوسرا ہوتا ہے آسائش، یعنی رہائش کا انتظام ٹھیک ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ اس کو لا کر کے کسی ایک روم میں قید خانے کی طرح بند کر دیا۔ دیکھیے ایک مجبوری ہے، مجبوری میں تو جیسے گزارا ہو جائے، میاں بیوی صبر، وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر اللہ نے دیا ہے تو تمیز سے اس کے لیے رہنے کا جگہ دی۔ بھائی ہوا پانی کا گزر ہونا چاہیے، دھوپ اس کو ملنی چاہیے، ہوا اس کو ملنی چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا، ایک پردے کا اسلام میں پورا نظام ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ نے آپ کو دیا پھر بھی اسی ایک روم میں آپ اس کو قید خانے میں ڈال کر کے اس کو جکڑ دیے ہو، وہ بیچاری گھٹ گھٹ کے جی رہی ہے۔ یہ خوشگوار اس سے زندگی نہیں گزرے گی۔ اس کو بولا آسائش، یعنی رہنے کی جتنی ضرورتیں ہیں پورا انتظام ہونا چاہیے۔ مثلا اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی اپنا مکان بنائے فیملی کے لیے، سنگل فیملی کے لیے، اور اللہ نہیں ہے تو دیکھو جیسے گزارا ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، مسافر خانہ، لیکن اگر ہے تو تھوڑا تمیز سے۔ کیا ہے کہ ایک فیملی اگر آپ کے پاس ہے اور آپ مکان بنا رہے ہیں اور اللہ نے آپ کو دیا ہے، کوئی کمی نہیں ہے، تو اس طرح مکان بنائیں، کم از کم 5 روم مکان بنائیں، جس میں ایک آپ کا بیڈ روم ہو جائے، ایک آپ کے لڑکوں کا ہو جائے، اور ایک آپ کے لڑکیوں کا ہو جائے، اور ایک مہمان خانہ ہو جائے، اور ایک کچن ہو جائے، کم از کم اتنا ہونا چاہیے۔ تو بیوی کے لیے بہت بہترین اس کو گھر مانا جاتا ہے۔ تو خوشگوار زندگی کے لیے رہائش کا بھی اچھا انتظام، اور اسی طرح آرائش، مکان شاندار، اگر اللہ نے دیا نا تو شاندار بناؤ۔ آرائش کا مطلب دیکھنے میں مکان اچھا لگے۔ فضول خرچی میں لوگ بخیلی اور فضول خرچی سمجھ نہیں پاتے، اس میں گڑبڑ کر رہے ہیں، یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ نے اگر آپ کو مالدار بنایا ہے اور غریبوں کی طرح جی رہے ہیں، یہ کنجوسی ہے، یہ کنجوسی ہے، نوٹ کریں۔ اور اگر اللہ نے آپ کو غریب بنایا ہے اور مالداروں کی طرح جی رہے ہیں تو یہ فضول خرچی ہے۔ اللہ نے جو دیا اسی حساب سے آپ کو رہنا ہے، تو آپ کو اللہ نے دیا تو مکان بھی ٹھیک ٹھاک بنائیں، کلر ولر ہونا چاہیے، ٹوائلٹ باتھ روم کا اچھا انتظام ہونا چاہیے، پنکھے اے سی بھی ہونی چاہیے اگر اللہ نے دیا ہے۔ بھائی بیوی بھی دیکھو، بیویوں کا معاملہ یہ ہے، اکثر بیوی شوہر پر نگاہ رکھتی ہے، شوہر کے انکم پر بھی وہ نگاہ رکھتی ہے۔ اگر شوہر کا انکم کم ہے نا تو گزارا کرتی ہے، لیکن اگر انکم زیادہ ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اور اس کے حساب سے اس کو سہولتیں نہیں مل پاتی ہیں، تو پھر جان لے پھر خوشگوار زندگی آپ کو نہیں ملے گی، پھر آپ کو سننا ہی ہے۔ گھر میں آپ داخل ہوتے ہی آپ کو ٹناٹن کی آواز آئے گی، آپ پورا بھڑاس لے کے بیٹھی رہیں گی، جیسے آپ گھر میں پہنچیں گے سارا کچھ سنا آپ کو مل جائے گا۔ تو گھر بھی ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، بنیادی طور پر رہنے کا انتظام، نہیں تو کم سے کم ٹھیک ہو، جو ضرورت ہو کم از کم وہ پوری ہو، اور اگر اللہ نے دیا تو شاندار مکان بنائیں، جو ضرورت کے حساب سے ہو، جو آپ کی طاقت کے بجٹ میں ہو اس حساب سے۔ تو ان چیزوں پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشگوار بنے گی۔ اور میں یہ ایسے ہوائی فائرنگ نہیں کرتا ہوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، کہ اللہ نے تمہارے لیے گھر بنایا جس میں تمہیں سکون مل سکے۔ تو سکون والا گھر ہونا چاہیے، اور سکون کے گھر کے لیے ضروری ہے کہ محترمہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے، وہ موڈ والی ہو جائے، خوشگوار بن جائے، ورنہ عالیشان مکان اور بہترین بیڈ روم کوئی کام کا نہیں۔ اور دوسری جگہ
अतः इन अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। तो कोई चीज़ हो तो ठीक ठाक हो, जैसा अल्लाह ने आपको दिया उस हिसाब से होना चाहिए। बाकी बात इंशाअल्लाह अगली मुलाकात में। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाही आलमीन तुम्हें कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिआयातिल ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुल करीम।